بسم اللہ بولے بغیر آپ گھر میں آ گئے، شیطان بولتا ماشاءاللہ کیا ایسی گھر ملا جی، مجھے کیا بہترین گھر ملا، رہنے ٹھکانہ مل گیا۔ اب یہ آتا کھانا کھانے بیٹھا ہے، بسم اللہ نے کیا بھی نہیں، لاتے گئے سمٹتے جا رہا، لاتے گئے کھاتے جا رہا، شیطان بھی مل جاتا اس کے ساتھ، بولتا الحمدللہ بڑا بہترین کھانا بھی مل گیا۔ اب سونے کے اوپر آ رہا، ٹی وی دیکھ رہا ہے، میسج کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، خبریں وہ کر رہا۔ آج تو ہے نا 24 گھنٹے، سوئے تو بھی ہاتھ میں فون رہتا، انگلیاں چلتے رہ رہی، سو رہا دیکھتے سو رہا، سیریل دیکھتے سو رہا، کیا کی دیکھ لے کو سو رہا۔ شیطان بولتا مجھے سونے کا بھی چانس مل گیا۔ اچھا چلیے، جب رات گزر گئی، انسانی ضرورت ہے، انسان اپنی بیوی سے ملنا چاہ رہا ہے، وہاں بھی کیا بھی بسم اللہ نہیں آیا، شیطان بھی ہمارا پارٹنر بن جاتا۔ اگر آپ بسم اللہ بول کے گھر میں آئے تو شیطان بولتا اللہ بسم اللہ بولا رے، رہنے کا ٹھکانہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلو ذرا کھانے کا انتظار کریں گے، بیٹھا ماشاءاللہ بسم اللہ، تو شیطان بولتا ارے یہ بھی چلے گیا، ارے یہ بھی چلے گیا، بولتا چلو سوتے وقت دیکھیں گے، سو رہا تکیے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں مرتا ہوں۔ انہیں بولتا گھر میں ٹھکانہ بھی نہیں، کھانا نہیں، سونے بستر نہیں، یہ گھر میں رہنا بالکل بیکار ہو گیا۔ اچھا چلیے، بسم اللہ کہنے سے شیطان ایسا پگھلتا ہے جیسے شیشہ آگ میں ڈالا گیا تو شیشہ جیسے پگھلتا ہے۔ ایک صحابی کی انگلی کو مار لگا، انگلیاں جنگ میں احد میں کٹ گئی، ان کی زبان سے نکلا آہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت اگر تم بسم اللہ کہتے، فرشتے اس کو اٹھا کر تم کو آسمان تک لے کے جاتے۔ اور جب بھی اب کوئی مصیبت تھو گاڑی کام نہیں کری، شیطان کو گالیاں، کسی کی گالیاں دے رہے، شیطان بڑا ہوتے جاتا۔ ایسے وقت میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی بھی بات ہو رہی ہے، بسم اللہ کہیے، شیطان پگھل کر مکھی کی طرح بن جاتا۔ شیطان، اچھا تو چلیے شیطان کے بارے میں ذرا اور بات ذرا غور کیجیے گا۔ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، یہ ایک شیطان گنگت کا بیل، موٹا تازہ پہلوان کے ساتھ، اور ایک شیطان دبلا مریل ہے، لات مارے تو گرے سر کا پھائے، دونوں ملے، انہیں بولا کیا رہے تیری حالت ایسی ہو گئی؟ تو انہیں بولا رے تیری حالت کیا رہے، مست بیل کی طرح تو بن گیا۔ تو بولا میں جس گھر میں رہتا ہوں، میرا آقا گھر میں آئے تو بسم اللہ نہیں بولتا، کھائے تو بسم اللہ نہیں بولتا، سوئے تو بسم اللہ نہیں بولتا، اور انسانی دوسری خواہشوں میں کوئی بسم اللہ نہیں بولتا۔ کھانے میں پارٹنر، سونے میں پارٹنر، رہنے میں پارٹنر، پوری زندگی کا ساتھی بن گیا ہوں۔ انہیں بولا، دوسرا بولا کہاں کی مصیبت رے، میں جس گھر میں رہتا ہوں، آیا تو گھر میں بسم اللہ بول کے آتا، دسترخوان پہ بیٹھے تو بسم اللہ بولتا، کھانے بیٹھا تو بسم اللہ بولتا، بات کرے تو بسم اللہ، ارے سویا تو بسم اللہ بولتا، ارے یہاں تک کہ انسانی ضرورت کے لیے اپنی بیوی سے ملتا بھی ہے تو بسم اللہ کہتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا جس جگہ بسم اللہ نہ کہی جائے شیطان کا قبضہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ آئیے حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میرے جسم میں تکلیف، پورا بدن میں میرے درد ہوتا تھا، بہت ناقابل برداشت میری تکلیف تھی۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، بولا اللہ کے نبی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول پورے باڈی پین، پورے جسم میں میرے درد ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد جہاں تکلیف ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ مجھے جو تکلیف ہے دور کر دے۔ 7 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ چلیے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں بسم اللہ، اتنا وہ ہونا دیکھنے والے بولنا یہ دیوانہ ہو گیا کیا، دیوانہ ہو گیا کیا، کہ مجھے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بولنے والے بولنے دیجئے۔ اور بسم اللہ میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے میرے بھائیوں، بسم اللہ کے اندر اتنا اللہ قوت رکھا ہے، اگر کوئی بیمار ہے مثلا کوئی پریشان، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دو، اللہ شفا دے دو۔ آدمی میں یقین، میرے اندر اتنا یقین پایا جانا۔ اچھا چلیے بسم اللہ، آپ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ بول کے کام کرے، کامیابی مل گئی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر وہ کام میں ناکامی ہو گئی تو یہ سمجھنا کیا کہ عبداللہ صاحب بولے بسم اللہ بول کو بولے پڑھو، بولے پڑھا تو دلندرا کی نحوست لگ گئی میرے کو،
نہیں میرے بھائی، ضیاء میں بھی ہے فائدہ، کچھ نہ کچھ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، نقصان میں بھی اللہ کی مصلحت، اللہ کی مصلحت، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوگی، اللہ اس میں یقیناً بہتر پیدا کرے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، بسم اللہ میں پورے اسلام کے مسائل کو اللہ جمع کر دیا، پورے احکام کو جمع کر دیا۔ اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا نام بتایا جالا، اللہ کی صفت رحمانیت ہے، اللہ کی صفت رحیمیت بتائی گئی۔ بعض علماء نے کہا سنیے، ان بسم اللہ الرحمن الرحیم تضمنت جمیع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی میں نے بتایا کہ بسم اللہ اسلام کے ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئے، اللہ کا نام بھی آ گیا، اللہ کی صفتیں بھی آ گئیں۔ اچھا آئیے، بسم اللہ کیا ہے ذرا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کا مطلب، سورہ فاتحہ قرآن کے 30 پارے میں 114 سورتوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں جو بات بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید کا گویا